حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پورا خاندان، ہر مسلمان کو یہ لازم معلوم ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھائی کتنے تھے اور ان کے کیا نام تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماموں کتنے تھے اور ان کے کیا نام ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کتنے تھے اور ان کے کیا نام ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھپھو کتنی تھی اور ان کے کیا نام ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدیم انسانی معاشرے میں نسب کی طہارت و پاکیزگی کو شخصیت کی طہارت اور پاکیزگی پر دلیل سمجھا جاتا تھا۔ اس حوالے سے قدیم اہل عرب بالخصوص نسب اور رشتہ داری کے بارے میں گہرا علم رکھتے تھے اور اس بنیاد پر شخصیات کے حسن و قبیح کا تعین بھی کرتے تھے۔ وہ خون کی پاکیزگی اور نیک نسب ہونے پر فخر و مباحات کا اظہار کرتے اور شجر نسب کے حفظ اور اس کے چھان بین کا خوب اہتمام کرتے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عربوں کے علاوہ کسی قوم نے نسب کو اتنے باوقار انداز میں کبھی یاد کرنے کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو زندگی کے ہر پہلو میں انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا، اس لیے آپ کا سلسلہ نسب بھی ہر لحاظ سے بے مثال اور لاسانی تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب اپنی سچائی، امانت داری، ہمدردی اور رحم دلی کی صفات کے لیے پورے جزیرہ نما عرب میں مشہور اور منفرد تھا۔ 5 جس کا ذکر خود احادیث طیبہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھا، جنہیں عام طور پر بنو اسماعیل کی اولاد کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ایک بیٹے کا نام قدیر تھا، جن کی نسل میں سے حضرت عدنان مشہور ہوئے، جو عرب کے تمام عدنانی قبیلوں کے جدا اعلیٰ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلق بھی عدنیوں کی ایک شاخ سے تھا، جو قریش کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہ شاخ فہر بن مالک کی اولاد میں سے تھی۔ سیرت نگاروں اور ماہرین نسب کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی کہ حضرت محمد کا سلسلہ نسب ان کے جدہ امجد حضرت عدنان تک نہایت ہی صداقت اور درستگی کے ساتھ درج ہے۔ حضرت عدنان تک حضور کا شجر و نسب ناقابل تردید طور پر واضح ہے، جو 20 واسطوں سے ہوتا ہوا ان تک پہنچتا ہے۔ اس حوالے سے ابن ہشام فرماتے ہیں، بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لو بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن انبیاء کرام کا تعلق ہمیشہ اعلیٰ خاندانوں اور پاک انصاف سے رہا ہے۔ جعفر بن ابو طالب نے حبشی بادشاہ نجاشی کے ساتھ اپنی گفتگو میں اس کا ذکر کیا تھا۔ حضور پر ایمان لانے کی ایک وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک ایسا رسول مبعوث کیا جس کے نسب، سچائی، دیانت اور پاکیزگی کو ہم جانتے ہیں۔ یعنی اہل عرب میں یہ بات عام تھی کہ جو شخص بھی کسی منصب یا فضیلت کا اپنے لیے دعویٰ کرتا ہے، اسے سب سے پہلے اپنا حسب و نسب اور اپنا شجرہ لوگوں کے درمیان واضح کرنا پڑتا تھا، جس سے اس کی شخصیت کے حسن و قبیح کا اندازہ کیا جاتا تھا۔ شاید اسی لیے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے نسب شریف کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں خود بھی ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے کنانہ کو چن لیا، پھر کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، پھر قریش میں سے قبیلہ ہاشم کو چن لیا، پھر قبیلہ ہاشم میں سے مجھے چن لیا، یعنی میں محمد اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہوں اور عربوں کے عمدہ ترین خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ کے تمام آباء و اجداد اپنی اقوام میں کردار شرافت، وقار اور تقوی میں سب سے بہتر تھے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا نسب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام نسلوں میں میرے تمام آباء و اجداد نے صرف شرعی نکاح سے اپنے تعلقات استوار کیے ہیں۔ آدم سے لے کر عبداللہ تک ان میں سے کسی نے بھی بدکاری، زنا یا کسی اور قسم کا ناجائز فعل یا تعلق قائم نہیں کیا۔ نبی اکرم نے اس بات کی تصدیق کی کہ آپ کی قوم، قبیلہ، خاندان اور گھر تمام مخلوقات میں بہترین ہے۔ امام ترمذی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ قول نقل کیا ہے
کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق کی، پھر مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا، پھر مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو قبیلوں کی شکل دی، پھر مجھے ان میں سے بہترین قبیلے میں رکھا اور پھر ان کو خاندان کی شکل دی، اور مجھے ان میں سے بہترین خاندان میں رکھا، پھر اس نے مجھے رشتہ داری اور نسب میں ان میں سے سب سے بہتر رکھا۔ مذکورہ حدیث سے اس حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے کہ حضرت محمد کے نسب میں تمام آباء و اجداد اپنے دور کی توحید پرست مومن اور عظیم انسان تھے۔ اس کی تائید امام زرقانی نے بھی ایک روایت نقل کرتے ہوئے کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ہمیشہ پاک مردوں سے پاک عورتوں کے رحموں میں منتقل ہوتے رہے تھے۔ قاضی عیاض سے اس حدیث کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا نور ہمیشہ شریف اور پاکیزہ انسانوں میں رہتا تھا۔ آپ ابن عمر سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب آپ زمین پر تشریف لائے تو آپ کا نور آدم کی صلب میں موجود تھا، پھر کئی نسلیں گزرنے کے بعد یہ نور صلیب ادریس تک پہنچا، پھر صلیب نوح تک پہنچا، نوح سے یہ سام میں سے منتقل ہوا اور پھر ابراہیم تک پہنچا۔ اس نور نے ہر نسل و زمانے میں پاک پشتوں اور پاکیزہ رحموں کے ذریعے اپنے سفر جاری رکھا۔ اس طرح محمد کا یہ نور آدم اور حوا سے عبداللہ اور آمنہ تک پہنچا۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے تمام آباء و اجداد اپنے وقت کے بزرگ اور معزز ترین لوگ تھے۔ ان کی شرافت اور بزرگی کی وجہ سے آس پاس کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن حرث سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس پر انگلی اٹھائی ہے۔ بس حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم غصے ہوئے، فرمایا اے لوگو، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اسے 2 حصوں میں تقسیم فرمایا، یعنی عرب و عجم، تو مجھے ان دونوں میں سے بہترین گروہ یعنی عرب میں رکھا، پھر ان کی مختلف قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے یعنی قریش میں پیدا فرمایا، پھر ان کے گھرانے بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین گھرانے میں پیدا فرمایا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میں تم میں سے بہترین قبیلے اور بہترین گھرانے والا ہوں۔ حضرت وسالہ بن اسقر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ابن بنو کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور مجھے یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنو ہاشم میں سے منتخب کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے سلسلہ نسب کی 13ویں پشت میں نضر بن کنانہ نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش عرب کا ایک مشہور طاقتور اور ذی عزت قبیلہ تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اسی قبیلے کے ایک خاندان بنو ہاشم میں سے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم قریشی بھی ہیں اور ہاشمی بھی ہیں، جیسا کہ کتابوں میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے نسب نامے سے ظاہر ہے کہ اہل لغت نے قریش کی وجہ تسمیہ کے مختلف وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قریش تصویر ہے قریش کی، جس کے معنی سمندر کے ایک طاقتور جانور کے ہیں جو اپنے سے چھوٹے سمندری جانور پر غالب رہتا ہے، یا بہت بڑی مچھلی جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے۔ کیونکہ یہ قبیلہ بہادر تھا، اس وجہ سے اس کا یہ نام معروف ہوا۔ اب ہم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے خاندان کا مختصر سا تعارف کروائیں گے کہ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، یعنی ایک حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے 9 چاچا تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حارث، نمبر 2 زبیر، نمبر 3 ابو طالب، نمبر 4 عبداللہ، نمبر 5 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 6 ابو لہب، نمبر 7 قسم، نمبر 8 غیاق، نمبر 9 مقوم، نمبر 10 حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی پھپھیاں کہلاتی ہیں۔ نمبر 1 حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نمبر 2 حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نمبر 3 ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نمبر 5 امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور نمبر 6 بروا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 4 ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے اور تینوں بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نمبر 2 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نمبر 3 حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد 7 تھی، جن میں 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پیدا ہوئی تھی، اور صرف ابراہیم جو کہ ماریہ قطبیہ سے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فاطمہ کے علاوہ باقی ساری اولاد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد فوت ہوئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہنیں اور بھائیاں واضح رہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے بہن بھائی تو نہیں تھے، البتہ 5 رضاعی بھائی اور دودھ رضاعی بہنیں تھیں۔ رضاعی بھائیوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا بھی تھے اور رضاعی بھائی بھی۔ نمبر 2 حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نمبر 3 مسروح، نمبر 4 ابو سفیان بن حارث، نمبر 5 عبداللہ بن حارث، اور رضاعی بہنوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 انیسہ بنت حارث، نمبر 2 حذیفہ بنت حارث، نمبر 3 شمیمہ کے نام سے مشہور تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماموں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ میرے ماموں ہیں، اگر کوئی شخص ایسا ماموں رکھتا ہے تو مجھے دکھائے، یعنی اپنے ماموں پر فخر کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بھی بنی زہرہ سے تھی، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنی زہرہ سے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت آمنہ کے رشتہ دار تھے اور ماں کی طرف کے رشتہ دار ماموں ہوا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد 11 تھی، جن کے نام درج ذیل ہیں: نمبر 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نمبر 2 حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نمبر 3 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور نمبر 4 حضرت بنت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نمبر 5 حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نمبر 6 حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نمبر 7 حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نمبر 8 ام سلمہ، اور نمبر 9 حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 10 حضرت جویریہ بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 11 حضرت صفیہ بنت حی ابن خطیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی رضاعی مائیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے 3 عورتوں کا دودھ پیا۔ سب سے پہلے اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسری صوبیہ جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اور تیسری حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی رضاعی مائیں 2 تھیں، ایک حضرت صوبیہ اور دوسری حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: میں نے تمام زمین کی سموتوں اور گوشوں کو چھان مارا، مگر نہ تو میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے بہتر کسی کو پایا، اور نہ ہی میں نے بنی ہاشم کے گھرانے سے بہتر کوئی گھر دیکھا۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم اپنی اصل ماں باپ کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر ہیں، کیونکہ آپ پشت در پشت پاک سلیبوں اور رحموں میں نکاح کے ذریعے منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی پشت میں پہنچے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے اور ہر کل کے دربار میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے نسب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا: وہ ہم میں سب سے اعلیٰ نسب والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی ٹائپ کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔